السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما وقال علیہ الصلاۃ والسلام من تشبہ بقوم فہو منہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیزان من، محترم ناظرین و سامعین کرام، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر چند گزارشات پیش کرنے والا ہوں، آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، وہ بات یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کے موقع پر خوشی منانا، کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ دین اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ اب 2025 اپنے اختتام کو پہنچا، دسمبر جو ہے آخری مراحل میں چل رہا ہے اور اب ختم ہو کر جو ہے 2026 آئے گا اور جنوری کا جو ہے مہینہ شروع ہوگا۔ تو عزیزان من، ہمارے ہاں ابھی سے بہت سارے دانشوران، بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے ساتھی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اپنے فیس بک پیجز سے، اپنے جو ہے یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ یہ پیغام نشر کر رہے ہیں، کیا؟ ہیپی نیو ایئر، نیا سال آپ کو مبارک۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نیا سال یہ جو ابھی آ رہا ہے، یہ جو دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ سال ہماری شریعت کا ہے ہی نہیں۔ ختم ہونے والا یہ جو مہینہ ہے یہ ہماری شریعت کا ہے، حصہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو دین اسلام، جو ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کو جاری کیا، اور یہ تاریخ ہے ہماری جو دین اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ ہجرت والا ہے، ہجرت والی تاریخ ہے، ہجرت والا مہینہ ہے۔ باقی یہ دسمبر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، یہودیوں عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ اس موقع پر خوشی منانا اور آتش بازی کرنا اور اس چیز کی بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ارشاد فرمائی، جیسے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات سے، بیہودہ کام کی طرف کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ نیا سال آیا، نہ مبارکباد دی، نہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ میں ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت دین اسلام میں۔ ابھی ہم دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا، جنوری جیسے شروع ہوگی، ہم جو ہے ابھی اس کو جو ہے نا نئے سال کی مبارکباد دیں گے۔ آگے پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ جو ہے وہ دن ہیں، وہ کبھی کس دن کو منا رہے ہیں، کبھی کون سے دن کو۔ اب جو ہے انہوں نے مسلمان معاشرے میں اس چیز کو رائج کر دیا۔ اگر کوئی یہ چیزیں نہیں مناتا تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی پیروی کرو گے، تم پہلے امتوں کی پیروی کرو گے، پہلے امت جو ہوں گے ان کی تم پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر سانڈے کی بل میں گھسیں گے تو آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سانڈے کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے، گھسیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہے؟ تو اب ہم دیکھیں کیا ہم یہودیوں کے جو ہے ان کے پیچھے نہیں چل رہے؟ یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا، نیا سال مبارک، اور آگے پھر جو ہے مزدور ڈے، پھر مادر ڈے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ، پتہ نہیں ٹیچر ڈے، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کی شریعت اسلامیہ نے کوئی اجازت ہی نہیں دی۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کو بھی نہیں کہتے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی ایک بدعت ہے، وہ نہیں منانی چاہیے۔ تو یہ جو ہے باقی عام دنیں منا کر خوشی اور آتش بازی کرنا اور نوجوان جو ہے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، اس چیز کی شریعت میں، اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो उसी कौम से गिना जाएगा, उसी कौम में से इसको शुमार किया जाएगा। तो अज़ीज़ा ने मन यहूदियों की ईजाद है, वो जनवरी में उन्होंने डे मुकर्रर किया हुआ है, आगे फरवरी में, आगे फिर चलता ये सिलसिला चलता रहता है। फिर मज़दूर डे आती है, आप जैसे मालूम है, जैसे फिर आगे पता नहीं क्या मदर डे, फिर टीचर डे, फिर होते 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 पूरे 12 महीनों में उन्होंने जो है डे मुकर्रर कर रखा है। ये क्या है अज़ीज़ा ने मन? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई हमें शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। और आखिर में आपको बताऊं, दिसंबर के आखिर में आखिरी जो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो क्या है? क्रिसमस डे। अब ये क्रिसमस डे पूरे साल हमने डे मना कर अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद, यहूदियों के खल्फियात उनके पीछे चलकर अपने आप को बर्बाद किया, अपने औलाद को बर्बाद किया, अपने मुआशरे को बर्बाद किया उनके नक्श कदम पर चलते हुए। और साल के आखिर में दिसंबर के महीने में जो है ये क्रिसमस डे मनाना और इसकी मुबारकबाद देना, इसमें खुश होना ऐसा है जैसे आपने ये तस्लीम कर लिया नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। और जब आपने ये मुबारकबाद उनको दी और उनकी खुशी में शरीक हुए तो मतलब आपने तस्लीम कर लिया अल्लाह ताला का बेटा है। और नऊज़ु बिल्लाहि ज़ालिका अल्लाह ताला बेटे के मोहताज हैं, बेटे के मोहताज हैं। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला औलाद क्यों देता है हमें? औलाद इसलिए देता है कि वालिदैन बुढ़ापे में, वालिदैन जब किसी मसले में, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो औलाद उसका सहारा बने, बेटे, नौजवान बेटे उनकी सहारा बने। लेकिन नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमने अल्लाह ताला को मोहताज कर दिया ये डे मनाकर, ये डे की खुशी बनाकर। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद है, न उसने किसी को उसका कोई औलाद है, न उसने किसी को जना है, न वो किसी से जना गया है। तो अज़ीज़ा ने मन ये क्या है? हम हर जो है डे मनाए जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर जो है अभी से शुरू है, फिर नाइट, फिर डे, फिर आज रात जो है ना नाइट के चलेगा, हैप्पी न्यू ईयर नाइट, फिर आगे सुबह डे। क्या है हज़रात ग्रामी? इसका कोई शरीयत कोई इजाज़त नहीं देती। हम बतौर मुसलमान हमें आइडियल, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ तशरीफ़ ले गए, जब मदीने में पहुँचे तो यहूदी खुशी मना रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुखातिब होकर फरमाया कि यहूदियों की जो हैं खुशियां हैं वो उनकी अपनी खुशियां हैं, उनको खुशियों को रहने दें। आपको अल्लाह ताला ने खुशी मनाने का, त्यौहार मनाने के 2 दिन दिए। अल्लाह ताला ने आपको 2 दिन अल्लाह ताला ने आपको त्यौहार मनाने के दिए। आप उसमें खुशी मनाएं, आप उसमें जो है ना एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें, तोहफ़े ताइफ दें, मोहब्बत बढ़ाएं। वो कौन सा है? ईद उल फ़ितर का और ईद उल अज़हा का। ये 2 खुशियां हैं जो शरीयत इस्लामी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम इसमें खुशी का इज़हार करें, जो है एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें। बाकी जो ये डे हैं, कभी वो डे आ रहा है, कभी जनवरी में डे आ रहा है, कभी मज़दूर डे आ रहा है, कभी जो है ना क्रिसमस डे आ रहा है, कभी जो है ना मदर डे आ रहा है, कभी टीचर डे आ रहा है, कभी क्या डे आ रहा है, इसकी कोई शरीयत इस्लामी इजाज़त नहीं देती। ये यहूदियों के जो है ईजाद करदा त्यौहार हैं और यहूदियों ने मुसलमानों के अंदर जैसे जमहूरियत को राइज किया है ऐसे जो है ना इन दिनों को जो है ना मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया है। अब मुसलमान उसको मना रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम शरीयत इस्लामिया के फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जब शरीयत इस्लामिया की तरफ आते हैं, जब उसका मुताला करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं 9 मुहर्रम उल हराम का, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको नजात मिली थी, आज़ादी मिली थी उनको फ़िरौन के कौम से। मूसा अलैहिस्सलाम को आज़ादी जब मिली तो वो आज़ादी को बतौर खुशी रोज़ा रख कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने यहूदियों की मुखालिफत करनी है, तुमने 9 और 10 का मुहर्रम 9 मुहर्रम उल हराम और 10 का रोज़ा रखना है, या अगर 9 का 11 का या इस तरह का
آپ نے رکھنا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس چیز میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو، واف اللحا وقص الشارب واف اللحا، مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ کیونکہ یہودی جو ہے داڑھی کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اور مونچھیں بڑی رکھتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس کے قول مبارک کو سائڈ رکھا اور یہودیوں کے پیچھے چل دیا۔ داڑھی کاٹتے ہیں، مونچھیں اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے جو ہے نا سبیل لگایا ہوا ہے، پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہودی آپ کو لے کر جا رہے ہیں اپنے نقش قدم پر، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے 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 ہمیں انہوں نے شرک بہم بھی مبتلا کر دیا۔ کیسے؟ دیکھو نا شرک میں کیسے نہیں مبتلا کر دیا۔ جب ہم کرسمس ڈے منائیں گے، ان کی خوشی میں شریک بھی ہوں گے، ان کو مبارکباد دیں گے، تو یہ بھی ہم نے نعوذ باللہ من ذالک شرک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ تو یہ اس کی شریعت، نیو سال کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن اور مسلمان جب کسی بیہودہ، کسی بیہودہ کام کی طرف سے دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، تو جو ہے وہاں سے جو ہے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ تھی آج کی گفتگو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افسوس کریں کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے، ہم نے کون سی نیکیاں اتنی کری ہیں جو ہم اب خوشی منا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے جو 2025 جنوری سے دسمبر تک ہم نے 2025 میں کون سے کارنامے انجام دیے، کون سی برائیاں کی ہیں، اس پر بندہ روئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ایک سال کم ہوا ہے ہماری زندگی سے، ہم جو ہے ہماری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اوپر سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم جو ہے یہودیوں کے مقلد بنے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کے جو ہے نا ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور نوجوان کو خاص یہ تنبیہ ہے کہ نوجوان اس چیز سے بچیں، نوجوان قوم کی سرمایہ ہے اور نوجوانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں شریعت اسلامی کا پابند بنائے اور شریعت اسلامی پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو سے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔